السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کیسے کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت تک کی ساری جو لوگ ہوں گے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، جہاں سے ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی۔ لوگ آپس کے ہماری کیا حالت ہو گئی ہے دیکھیے، کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے پردادا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی طرف سے خصوصیات کے ساتھ آپ میں روح پھینکی ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ ہماری شفاعت کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد کریں گے کہ جب انہوں نے بی بی حوا کے ساتھ جنت میں جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے اور انہیں ایک درخت کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے انہیں ورگلایا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور وہ اس غلطی کو یاد کر کے کہیں گے کہ میری اس میں کہیں آج پکڑ نہ ہو جائے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نوح، آپ تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندہ بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو شکر گزاری کا خطاب دیا گیا ہے، آپ ہی ہمارے لیے رب کے حضور شفاعت کر دیں، اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت تک پہنچ گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے وہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کی خلاف کر لی تھی۔ اب یہاں نوح علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو انجانے میں ان سے ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے تب اللہ سے اپنے بیٹے کی بخشش کا سوال کیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اہل ایمان والوں کو آپ بچا لیں گے، تو آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہل ایمان والوں میں سے تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ تب نوح علیہ السلام اپنی اصلاح کر لی تھی، اللہ سے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن اس وقت خوف ہوگا اور وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی نفس کی فکر ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ جب سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ ابراہیم اللہ کے نبی، آپ ہماری شفاعت کیجیے، ہم دیکھیے تو صحیح کس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے اور میں ڈر ہے کہ مجھے ان 3 جھوٹوں کے لیے آج پکڑ نہ ہو۔ یہ 3 جھوٹ یہ ہیں کہ 3 جھوٹوں کا یہاں پہ ان جھوٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ بت پرست تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جھوٹ تب بولا تھا جب بتوں کا ایک میلہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے علیہ السلام سے شرکت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اصل میں اس معنی میں کہی کہ آج میرا دل اداس ہے کہ میری قوم کے لیے گمراہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھ کر کے اور سن کر کے ایسا لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تب ابراہیم علیہ السلام میلے پر نہیں گئے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب سب لوگ میلے پر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو کلہاڑی تھی نا وہ اٹھائی اور خانہ کعبہ میں بڑے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو جو کلہاڑی تھی انہوں نے بڑے بت پر رکھ دی۔ جب سب لوگوں نے آگے پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے بڑے نے توڑے ہیں۔ اب تیسرا جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے تب بولا تھا جب ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ظالم کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تب ان کے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھی۔ بادشاہ کو ان کی بیوی بہت پسند آئی
اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹ اس لیے بولا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کی بیوی ہے تو وہ ان کو فوراً قتل کر دیتا۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان 3 غلط بیانیوں کو کر ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کا ذریعہ بنایا ہے، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کریں، ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں یہ بھی دیکھیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بھی ایک غلطی یاد آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں داخل ہو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بستی کے ایک شخص بنی اسرائیل میں فرعون کے کسی آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں لڑائی سے چھڑوا رہے تھے کہ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا اس آدمی کو دے مارا اور اسی وقت دیر ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور اس وقت اللہ کے حضور معافی مانگنے لگے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی اس غلطی سے خوفزدہ ہوں گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا کوہ طور پر۔ پھر وہ بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، آپ نے حضرت مریم کی پاک دامنی اور کردار کی گواہی کے لیے اللہ نے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ابھی مریم کی گود میں تھے اور بولنے لگے تھے اور گواہی دینے لگے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میرا رب بہت غضبناک ہے۔ وہ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ تھک ہار کر دھتکارے ہو جانے کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئیں گے اور میں اپنے رب سے ان کے در دولت یعنی عرش معلی پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ پھر میں اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ مجھے جب تک چاہیں گے اس حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا کہ اے محمد، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو اس نے مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن یہ شفاعت کے سارے کام جو کروانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چیز جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہ پڑھنے کے بعد اکثر لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو دنیا بھی ہم ان سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کے لیے حد مقرر کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے جس کا ہاتھ پکڑنا چاہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دے گا کہ جن لوگوں کا ایمان کے لیول اتنا ہے انہیں جنت میں لے جاؤ، یعنی اللہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا کریں گے، انہیں اب جنت میں لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا جائے گا کہ اب آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں رہا سوائے ان کے جنہیں قرآن پاک نے روک لیا ہے۔ قرآن کن لوگوں کو روکے گا؟ ان کو جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں اور قرآن کی آیات کو بدل کر اپنے مفاد کے لیے پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دعا کریں گے کیونکہ طاقتیں صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں گے اور اس دن ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔